السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ حاضرین گرامی، خواتین اسلام، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، آج تیسری تاخرات ہے جس میں ہم لوگوں نے تراویح کی نماز ادا کی، عشاء کی نماز ادا کی، سنتوں کو ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اور جس مقصد کے تحت ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، اللہ ہمارے اکٹھا ہونے کو قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ ہر شخص اپنے اپنے انداز میں یا اپنے جی میں فردن یہ دعا پڑھ لے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، اس لیے مجھے معاف کر دے۔ آج کی اس تاخرات میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کرنی ہے، اس کا تعلق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہے۔ سب سے پہلے موضوع کا معنی سمجھ لیں، کیونکہ یہ لفظ بار بار آئے گا تو آپ کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے۔ امر کا معنی ہوتا ہے حکم دینا، اور معروف کا معنی ہوتا ہے نیکی، بھلائی۔ گویا امر بالمعروف کا معنی ہوا نیکی کا حکم دینا، اور نیکی میں جتنی بھی بھلائیاں ہیں، نیکیاں ہیں، وہ سب شامل ہے۔ معروف اسے کہتے ہیں شریعت میں، بھلائی کا حکم دینا۔ اور نہی کا معنی ہوتا ہے روکنا، منع کرنا، اور منکر کا معنی ہوتا ہے جو معروف نہ ہو، یعنی گناہ کہہ سکتے ہیں، برائی کہہ سکتے ہیں، یعنی برائی سے روکنا۔ موضوع کا مطلب ہوا کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ ہم اور آپ جس معاشرے اور سماج میں رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس معاشرے میں بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں اور بدعمالیاں پائی جاتی ہیں۔ جہاں اچھے کام ہوتے ہیں وہاں برے کام بھی ہوتے ہیں۔ اب ایک اسلامی معاشرہ جو ہے یا جس میں مسلمان رہتے ہیں، اس میں یہ جو برائیوں کے پھیلنے کا سلسلہ ہے، یا برائیوں کا جب بول بالا ہو جاتا ہے، یا سماج میں جب برائیاں زیادہ ہونے لگتی ہیں، یا معاشرے اور سماج میں جب بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کے دو اسباب ہو سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس کے دو اسباب ہو سکتے ہیں یا دو وجہیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے ایمان کی کمزوری یا تقوی میں کمی یا بھلائی کی طرف رغبت کا کم ہونا، یہ ایک سبب ہو سکتا ہے۔ معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ ہم سے، آپ سے، انسانوں سے معاشرہ بنتا ہے نا۔ سب لوگ جب جمع ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، تو اس سے معاشرہ بنتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب انسان اس معاشرے میں رہتا ہے اور انسانوں سے معاشرہ بنتا ہے، تو لوگ جس قدر نیک ہوں گے، جس قدر بھلائی کا کام کریں گے، اسی حساب سے معاشرہ بھلا ہوگا، نیک ہوگا۔ اور جس حساب سے لوگ برائی کریں گے، اسی حساب سے معاشرہ برا ہوگا۔
اس کا تعلق کوئی آب و ہوا سے نہیں ہے کہ کوئی نیکی والی ہوا چلتی ہے کبھی برائی والی ہوا چلتی ہے، ٹھنڈی گرمی اور برسات والا معاملہ ہے نہیں یہ، بلکہ اس کا تعلق ہمارے سے ہے، ہم انسانوں سے، ہم مسلمانوں سے۔ ہم جس قدر اچھے ہوں گے ہمارا معاشرہ اس قدر اچھا ہوگا، جس قدر ہم اسلامی بنیں گے اسی حساب سے ہمارا معاشرہ اسلامی ہوگا، اور جس قدر ہم غیر اسلامی ہوں گے اسی حساب سے ہمارا معاشرہ غیر اسلامی ہوگا۔ تو ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ انسان کے اندر جب ایمان کمزور ہو جائے، تقوی کی کمی ہو جائے، بھلائی کے اندر اس کی رغبت کم ہو جائے، گھٹ جائے، تو معاشرہ بھی اسی حساب سے برائیوں کی آماجگاہ بن جایا کرتا ہے یا برائیوں والا معاشرہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا جو فریضہ اس امت کو اللہ رب العزت نے سونپا ہے، یہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی ذمہ داری جو اللہ نے اس امت کو دی ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو نکالا ہے اور اس امت کو خیر امت کا لقب دیا ہے، جب اس میں کمی اور کوتاہی آئے گی، یعنی جس قدر اس فریضے کو انجام دینا چاہیے اس انداز سے، اس طریقے سے اگر انجام نہ دیا جائے اس فریضے کو، تو ظاہر سی بات ہے کہ معاشرہ خراب ہوگا۔ کیونکہ جب لوگ برائیاں کریں گے اور برائیوں پر اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوگا، نکیر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کے ہاتھ کو پکڑنے والا نہیں ہوگا، ظالم کو ظلم سے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، ایک زانی کو زنا سے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، ایک شرابی کو شراب سے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، ایک بے نمازی کو نماز کی طرف آنے کے لیے دعوت دینے والا کوئی نہیں ہوگا، ایک روزے دار جب علل اعلان روزہ توڑ کر کے لوگوں کے سامنے کھائے گا پیے گا اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا اور آپ کا معاشرہ جو ہے گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے گا اور معاشرہ گنہگاروں کا ایک معاشرہ بن جائے گا۔ تو امر بالمعروف والنہی عن المنکر میں جو کوتاہی ہے یا سستی کہہ لیجیے ہے، یا جس قدر اس فریضے کو انجام دینا چاہیے اس انداز سے اگر اس کو انجام نہیں دیا گیا تو معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ تو معاشرے کے خراب ہونے کے دو بنیادی اسباب ہو سکتے ہیں، یا تو ہمارے ایمان کی کمزوری، یا تو تقوی کی کمی، نیکیوں کا کم پایا جانا، یا کہہ لیجیے دوسرا سبب امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے کو انجام نہ دینا۔ یہ جو آخری سبب ہے یہی آج میرا موضوع ہے کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے کرنے والے کو اللہ کی طرف سے کیا ملے گا، اور اس کو چھوڑنے والے یا معاشرے میں لوگوں نے اگر اس کو چھوڑ دیا تو اللہ کی طرف سے اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، اور پھر آخر میں چل کر کے میں یہ بات بتاؤں گا کہ کرنے کے ہمارے کیا کام ہیں یا کس طرح سے ہم اس فریضے کو انجام دے سکتے ہیں۔ یہ بات ہمیں اور آپ کو معلوم ہو گئی کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر جو ہے، بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یہ دین اسلام کا ایک فریضہ ہے، دین اسلام کا ایک فریضہ ہے۔ ہر انسان حتی الامکان، حتی الاستطاعت، حتی المقدور، جتنی جس کے اندر طاقت ہے اس حساب سے اپنی اپنی طاقت اور حیثیت اور استطاعت کے اعتبار سے اس فریضے کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ یہ صرف ذمہ داری عالموں کو نہیں ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے نا کہ عالم ہے تو انہی کا کام ہے کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں، عالم ہے تو انہی کا کام ہے لوگوں کو برائی سے روکیں، بھلائی کا حکم دے، یہ صرف عالم علماء کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے ایسا سوچ کے رکھا، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے کہا حتی الامکان، جہاں تک جس سے ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس فریضے کو انجام دینا اس کی ذمہ داری ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن
رعیتہ، ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس شخص کو اس کی ذمہ داری کے تعلق سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ گھر میں اگر آپ ایک باپ کی حیثیت سے ہیں، آپ کے بچے اگر نماز نہیں پڑھتے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیں۔ اگر نماز نہیں پڑھتے، عمر ہو گئی ہے، کوشش کریں کہ ان کو مارے، ان کی تربیت کرنے کی کوشش کریں، تعلیمی کچھ کارروائی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کا بچہ بڑا ہو گیا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، آپ تعلیمی کارروائی کیجئے۔ آپ کا بچہ اگر بڑا ہو گیا ہے اور آپ کا بچہ فحش میں پڑا ہوا ہے، فسق و فجور میں پڑا ہوا ہے اور سوشل میڈیا اور دنیا کی بے حیائیوں میں لت پت ہو رہا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچے کی نگرانی کریں۔ کوئی عالم ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ کسی کے گھر میں برائی ہو رہی ہو تو ایک عالم کی، امام کی، حافظ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے گھر میں جا کر کے اس کے گھر والوں کو روکے۔ نہیں، آپ باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری ہے، ماں ہونے کی حیثیت سے ماں کی ذمہ داری ہے، ایک بڑے بھائی ہونے کے ناطے ایک بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے، گھر میں جو گارجین قسم کے لوگ ہیں، ذمہ دار ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے۔ آپ کے گھر میں گھس کر کے کوئی آپ کو نماز کا حکم دینے نہیں جائے گا، آپ کے گھر میں گھس کر کے آپ کو کوئی برائی سے روکنے نہیں جائے گا، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر انسان ذمہ دار ہے اور ہر شخص کو اس کی ذمہ داری سے متعلق پوچھا جائے گا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ حتی الامکان، حتی الاستطاعت، جتنی طاقت انسان کے اندر ہے، ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرے، بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ جس معاشرے میں بھلائیوں کا حکم نہیں دیا جائے گا، ظاہر سی بات ہے اس معاشرے سے بھلائیوں میں جو رغبت ہونی چاہیے، بھلائیوں کا جو جذبہ ہونا چاہیے، وہ جذبہ ختم ہو جائے گا، انسان کے اندر سے وہ احساس ختم ہو جائے گا۔ جس معاشرے میں بھلائی کا اور نیکی کا حکم نہیں دیا جائے گا، لوگوں سے دلچسپی ختم ہو جائے گی کہ بھلائی کو کرنا ہے، اچھے کام کرنا ہے، اور برائیوں کو دیکھ کر کے آپ کے بچے، ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے برائیوں کی طرف چلے جائیں گے، برائیوں میں رغبت اختیار کرنے لگیں گے اور برائیوں سے ان کے اندر نفرت نہیں پیدا ہوگی۔ اس لیے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ برائیوں کو دیکھیں، ہم تو بڑے ہو گئے، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کیا برائی ہے کیا بھلائی ہے۔ آپ کا جو چھوٹا بچہ، ایک نسل جو تیار ہو رہی ہے، اسے کون بتانا کہ بھلائی کیا ہے برائی کیا ہے؟ وہ تو دیکھے گا نا، باپ بیڑی پی رہا ہے تو وہ بھی بیڑی پیے گا، وہ تو دیکھ رہا ہے نا باپ سگریٹ پی رہا ہے تو وہ بھی سگریٹ پیے گا، وہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ میرے باپ نے داڑھی نہیں رکھا ہے تو شاید یہی مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ میرے ایک دو بھائی ہیں، آپ کے بھی ہیں، سب کے ہوتے ہیں، میرا بھائی داڑھی نہیں رکھتا ہے، مثلا مجھ سے میرا بھتیجا پوچھتا ہے، بڑے ابو آپ نے داڑھی کیوں رکھا ہوا ہے نا؟ پوچھتا ہے یا پوچھ سکتا ہے، کیوں پوچھتا ہے؟ وہ اس لیے پوچھتا ہے، وہ سمجھنا چاہتا ہے کہ ابو کا چہرہ اتنا صاف ہے، کلین ہے، آپ کا چہرہ کیوں اس طرح ہے، کیوں آپ نے ایسا رکھا ہوا؟ اگر ہم نے وہاں اس بچے کو یہ نہیں سمجھایا، اس کی تربیت نہیں کی کہ بیٹا یہ سنت ہے، سنت کا مطلب نبی کا طریقہ ہے، واجب ہے، ضروری ہے، تو اس بچے کو کیا پتا چلے گا کہ یہ دین ہے کہ دین نہیں ہے؟ پتا چلے گا۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں، ہماری جو نسل آگے کی نسل آ رہی ہے، ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں، ان کو اسی سے نہ پتا چلے گا کہ بھلائی کیا ہے برائی کیا ہے۔ جب ہم بھلائیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے اور عمل کریں گے اور برائیوں کو چھوڑیں گے، اسی سے پتا چلے گا۔ تو بھلائیوں کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا اگر بھلائیوں کا حکم نہیں دیا جائے، برائیوں سے نفرت نہیں پیدا ہوگی اگر برائیوں سے روکا نہ گیا۔ اسی طریقے سے بدعات، شرک، خرافات، یہ سب کچھ اس معاشرے میں جنم لیں گے، سنتوں کی جگہ بدعات لے لیں گی، کیونکہ جس معاشرے میں سنت کو زندہ نہیں کیا جائے گا تو اس سنت کی جگہ بدعت آ کر کے اپنا ڈیرا ڈال دے گی، بدعت آ کر کے ڈیرا ڈال دے گی۔ جہاں توحید کا پرچار نہیں ہوگا، توحید کا اعلان نہیں
اس لیے توحید کا مسئلہ، شرک کا مسئلہ، بدعت کا مسئلہ، سنت کا مسئلہ، گمراہی کا مسئلہ، ضلالت کا مسئلہ، ان تمام چیزوں کو ہمیں اور آپ کو بتانے کی ضرورت ہے. یہ سنت، یہ بدعت، یہ توحید، یہ شرک، یہ گمراہی، یہ فلاں، یہ سب چیزیں بیان کرنا ضروری ہے. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی اگر میں ایک ایک جملے اور ایک ایک چیز کو بیان کرنے کی کوشش کروں. خلاصہ یہ ہے اس تمہید کا کہ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سے جتنا ہو سکے ہم اس معاملے میں کوشش کریں اور کوتاہی بالکل نہ کریں، کیونکہ ہم اور آپ اگر کوتاہی کریں گے تو ایک اچھا معاشرہ، اسلامی معاشرہ جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، وہ معاشرہ نہیں بن سکتا. نہ ہمارا گھر اسلامی ہوگا، نہ ہمارا معاشرہ اسلامی ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم دے، برائیوں سے روکے، اور وہی لوگ کامیاب لوگ ہیں، وہی لوگ کامیاب لوگ ہیں. یعنی ہر شخص کی تو ذمہ داری ہے حتی الامکان، لیکن ہر معاشرے اور سماج میں ایک جماعت بھی ایسی ہونی چاہیے. جماعت کا مطلب قطعی میرا یہ نہیں ہے کہ جماعت میں نکل جاؤ، مطلب کچھ لوگ ذمہ دار، پڑھے لکھے، عالم علماء، ایسا طبقہ جن کو فکر ہونی چاہیے کہ معاشرے میں کیا چل رہا ہے، سماج میں کیا چل رہا ہے، اور پھر اس فریضے کو انجام دینے کی کوشش کرے. ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایسے لوگ ہونے چاہیے کسی بھی معاشرے اور سماج کے اندر. اور اللہ نے کہا ایسے لوگ کامیاب ہیں، اللہ نے کہا ایسے لوگ کامیاب ہیں، یہ فضیلت ہے اس کی. اسی طریقے سے اللہ نے بیان فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ نے کہا تم لوگ بہترین امت ہو. ہمیں اور آپ کو اللہ نے کون سا لقب دیا ہے؟ ہر آدمی آج یہ چاہ رہا ہے نا، کتنا بھی دیکھو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کتنا بھی برا کرے نا وہ چاہتا ہے کہ مجھے اچھا کہا جائے، ہے کہ نہیں؟ آدمی سوچتا ہے. ایک آدمی اگر جاہل بھی ہے، مطلب جانتا نہیں ہے، تب بھی وہ چاہتا ہے کہ مجھے کہا جائے کہ بہت بڑا جانتا ہوں، ہے نا، عالم کہا جائے، خوشی ہوتی ہے اسے. برا آدمی بھی چاہتا ہے کہ اسے اچھا کہا جائے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اس امت محمدیہ کے بارے میں؟ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہہ رہا تم لوگ بہترین امت ہو. وہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو لقب کون سا دیا ہے؟ خیر امت کا لقب دیا ہے، بہترین امت کا لقب دیا ہے. لیکن یہ لقب جو ہے اس کا مستحق کون ہے، اس کا حقدار کون ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا اخرجت للناس، جس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا. لوگوں کے لیے نکالا گیا مطلب کیا؟ لوگوں کے لیے وہ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ یہ کام کرتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اور اللہ پر ایمان رکھنا. آپ کو اگر اللہ نے اچھی امت بنایا ہے، ہمیں اللہ نے بہترین امت بنایا ہے، تو ہماری ذمہ داری بھی یہ ہے کہ ہم دوسروں کو بھی یہ دعوت پہنچانے کی کوشش کریں، دوسروں کو بھی امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے بارے میں بتائیں اور اس فریضے کو انجام دیں، اور ان کو بھی ہم خیر امت میں لانے کی کوشش کریں. تب جا کر کے ہمارا اور آپ کا جو لقب ہے خیر امت کا لقب یا بہترین امت کا لقب، اس کے ہم اور آپ حقدار ہوں گے، ورنہ اس کے ہم اور آپ حقدار نہیں ہوں گے. اسی لیے آپ بنی اسرائیل کی جو ہے نا قرآن مجید میں بہت صفات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہود و نصارہ ایسے تھے ایسے تھے، ہے نا، کتنی برائیاں کی. کسی کو مغضوب علیہم کہا تو کسی کو ضالین کہا کہ اللہ کا غضب ہو ان پر، اللہ تعالیٰ کا یعنی گمراہ لوگ ہیں یہ، اللہ کی لعنت ہوئی، سب کچھ ہوئی، سب کچھ ہوئی. لیکن ان میں جو مومن تھے اور جو نیکیوں کا حکم دیتے تھے اور برائیوں سے روکتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کی تعریف کی. اللہ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا من اہل الکتاب امۃ قائمہ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین. اللہ نے ایمان کا ذکر کیا، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، راتوں میں پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایک جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری بھی ادا کرتے ہیں. وہ ذمہ داری کیا؟ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرتے ہیں. امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرتے ہیں، بھلائیوں کے کاموں میں وہ سبقت کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نے کہا وہ لوگ نیک لوگ ہیں.
اللہ نے کہا وہ لوگ نیک لوگ ہیں. معلوم کیا ہوا؟ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ اگر ایک انسان انجام دیتا ہے تو یہ نیک لوگوں کی علامت ہے. یہ کیا ہے؟ نیک لوگوں کی علامت ہے. ایک نیک معاشرہ اور اچھے معاشرے کی علامت ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورت یا مومن حضرات اور جو مومنہ خواتین ہیں عورتیں ہیں وہ سب کے سب ایک دوسرے کے دوست ہیں. وہ ایک دوسرے کے دوست کس معنی کر کے؟ اس معنی کر کے کہ وہ لوگ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. جس طرح ایک مرد کی ذمہ داری ہے اسی طریقے سے ایک عورت کی ذمہ داری ہے. کیونکہ معاشرہ عورتوں کے بغیر معاشرہ نہیں ہے. اس معاشرے میں عورت کو بھی رہنا ہے مرد کو بھی رہنا ہے اور مومن مرد اور مومن عورت دونوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے؟ وہ اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. تب جا کر کے یہ ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں. کل ملا کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہوں پر امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے تعلق سے بیان کیا ہے اور اس کے بڑے فائدے بھی بیان کیا ہے. جیسا کہ اللہ نے کہیں کہا کہ وہ لوگ کامیاب لوگ ہیں وہ لوگ نیک لوگ ہیں اور کہیں اللہ نے خیر امت کے لقب سے نوازا ہے. کہیں اس کو جنت میں جانے کا سبب قرار دیا تو جہنم سے دوری کا سبب قرار دیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر یہ صدقہ ہے. کسی کو آپ نے ایک اچھی بات کا حکم دیا تو گویا آپ نے صدقہ کیا. کسی کو ایک برائی سے روک دیا تو آپ نے گویا صدقہ کر دیا. اور ایک بڑی فضیلت اس کی یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. ایک آدمی اگر کسی کو کسی بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو بھلائی جو آدمی کرتا ہے اس کے برابر رہنمائی کرنے والے کو ثواب ملتا ہے. اس فضیلت کو معمولی نہ سمجھیے آپ. مثلا کسی آدمی کو حج کے بارے میں معلوم نہیں کہ حج بھی کرنا ہے کیا ہے نہیں ہے. آپ نے اسے بتایا کہ حج آپ پر فرض ہو چکا ہے آپ کے اندر یہ طاقت ہے یہ ہے یہ. اب وہ آدمی حج کے لیے نکل چکا. آپ نے صرف ان کو سمجھایا ہے حج کے بارے میں. اس نے حج کیا اس کو جتنا ثواب ملے گا آپ کو بھی اس حج کے برابر ثواب ملے گا. آپ ایسے ہی سمجھ لیجیے ہر نیک عمل کو کی طرف رہنمائی کرنے والا ایک انسان اگر ہے تو وہ شخص جتنا عمل کرے گا یا اس پر اگر عمل کرے گا تو اس کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی اسی کے مطابق اجر ملے گا. یہ بہت بڑی چیز ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افضل جہاد کہا ہے کہ کسی جابر حاکم کے پاس بادشاہ کے پاس اگر کوئی شخص کلمہ حق کہتا ہے یعنی امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرتا ہے تو اسے افضل جہاد کہا گیا ہے. تو ایک طریقے سے یہ جہاد بھی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا غالباً علی رضی اللہ عنہ کو کہ اے علی تیرے ذریعے سے اگر اللہ نے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دیا تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹ سے زیادہ بہتر ہے. سرخ اونٹ کی مثال اس لیے نہیں دیا کہ کالا کالا اونٹ یا سرخ اونٹ وہ نہیں مطلب سرخ اونٹ قیمتی مانا جاتا تھا یعنی بہت بڑی دولت تم نے حاصل کر لی یا بہت بڑی چیز تم نے حاصل کر لی. یہ کہنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ سب فضیلتیں ہیں اور اس کے فوائد ہیں. آئیے یہ جانتے ہیں کہ حدیث و قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے کہ جو لوگ اس فریضے کو انجام دینے میں غفلت برتتے ہیں سستی کرتے ہیں یا اس فریضے کو انجام نہیں دیتے ہیں اس کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول کا کیا فرمان ہے. ظاہر سی بات ہے میں نے کہا جب معاشرے میں گناہ آئے گا تو گناہ کے سبب سے عذاب آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. نیکیوں کے سبب سے اللہ کی رحمت آتی ہے اور گناہوں کے سبب سے زحمت آتی ہے عذاب آتا ہے. تو ایک چیز ہے کہ اس چیز کو اگر انسان نے انجام نہیں دیا یا مسلمانوں نے انجام نہیں دیا تو ان پر عذاب آ سکتا ہے. اللہ رب العزت کا عذاب آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اللہ نے فرمایا تم لوگ اس فتنے سے ڈرتے رہو
جس کا اثر تم میں سے صرف ظالموں تک محدود نہیں رہے گا. اور اللہ سے ڈرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے, شدید العقاب ہے اللہ رب العزت. ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے درمیان کسی منکر اور کسی بری چیز کا اقرار نہ کرے, یعنی برائیوں کو دیکھے تو برائیوں سے روکے. اگر برائیوں سے وہ نہیں روکیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو عذاب دے گا جو اس معاشرے میں رہتا ہے, چاہے وہ ظالم ہو چاہے ظالم نہ ہو. نمازی ہے اسے بھی عذاب ملے گا, جو نمازی نہیں ہے اسے بھی عذاب ملے گا, کوئی نہیں بچ سکتا. اسی لیے یہ جو فریضہ ہے نا, ایک عجیب چیز ہے, یہ جو فریضہ ہے نا امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا, اگر اجتماعی طور پر لوگوں نے اس فریضے کو چھوڑ دیا نا, مثلا کچھ لوگ تو نیک رہیں گے ہی, کچھ لوگ اچھے نہیں ہوں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالی برے لوگوں کو عذاب نہیں دے گا صرف, بلکہ اچھے لوگوں کو بھی عذاب دے گا. اسی لیے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, صرف ظالم لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہوگا بلکہ سب کو اللہ تبارک و تعالی عذاب دے گا. شیخ محمد شنقیطی نے اضواء البیان میں اس آیت کی تفسیر میں اسی چیز کو بیان کیا کہ یہ فتنہ جو ہے جس سے ظالم اور غیر ظالم سب دو چار ہوتے ہیں, اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی سوسائٹیز میں برائی کو دیکھے پھر اس سے منع نہ کرے, تو اللہ کا جب عذاب آئے گا تو اس سے کوئی بھی شخص نہیں بچ سکے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اللہ نے کہا ہم نے صرف ان لوگوں کو بچایا جو لوگ نہی عن المنکر کیا کرتے تھے, برائیوں سے روکا کرتے تھے. برائیوں سے اگر نہیں روک رہا ہے کوئی تو اسے بھی عذاب ملنا ہے, اسے بھی عذاب سے دوچار ہونا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے اس سلسلے میں. اس مثال کو سنیے, اس سے بہترین مثال نہیں ہو سکتی. ظاہر سی بات ہے نبی کی زبان سے جو مثال نکلی ہے تو اس کی کیا بات ہے, اس کا کیا کہنا. نبی نے جو مثال دی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب معاشرے میں برائی ہو اور لوگ روکے نہ تو سب کو عذاب ملے گا. کہا ایسے ہی ہے جیسے ایک جہاز ہے, بحری جہاز ہے یا کشتی ہے, سمجھ لیجئے کشتی دو تلہ کشتی ہے, دو طبقے ہیں اس کے, دو منزلہ ہے. نیچے والے نیچے میں کچھ لوگ ہیں, اوپر میں کچھ لوگ ہیں. مثال دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نیچے والے اوپر جاتے ہیں پانی لینے کے لیے, نیچے والے اوپر جاتے ہیں پانی لینے کے لیے. اب اوپر والے اگر تکلیف محسوس کرے یا کہیں کہ تم لوگ پانی نہیں لینے کے لیے آ سکتے کیونکہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے, تو نیچے والے اب یہ سوچ لے کہ ٹھیک ہے چلو بار بار ان کو تکلیف دینا بھی مناسب نہیں ہے, ایک کام کرتے ہیں نیچے ہی کشتی میں سوراخ کر کے پانی نکال لیتے ہیں, نیچے پانی نکال کر کے سوراخ کر کے پانی نکال لیتے ہیں تاکہ جھنجٹ ہی ختم ہو جائے. اب اگر اوپر والے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ نیچے والے لوگ کشتی میں سوراخ کرنے والے ہیں اور اس کے باوجود بھی اگر منع نہیں کیا تو یہی ہوگا نا کہ نیچے والے ڈوب جائیں گے اوپر والے بچ جائیں گے, یہی ہوگا نا بیٹا, یہ ہوگا نا. دیکھو چھوٹا بچہ بھی سمجھ رہا ہے مثال کو, اللہ کے رسول کے ایسی مثال, دونوں لوگ مریں گے کہ نہیں مریں گے, اوپر والے نیچے والے سب لوگ مریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسے ہی اس معاشرے کو سمجھو اس کشتی کی طرح, اس بحری سمندری جہاز کی طرح کہ اگر ایک معاشرے میں لوگ گناہ کر رہے ہو اور دوسرے لوگ اگر نہ روک رہے ہو تو سب کے سب عذاب میں مبتلا ہوں گے, کوئی بھی نہیں بچے گا. یہ بخاری کی روایت ہے. کس کی روایت ہے؟ بخاری کی روایت ہے. یہ بہترین مثال. اس مثال کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ اس موضوع کو سمجھنا کوئی مشکل ہوگا اور اس موضوع کو سمجھنے میں کسی کو کوئی پریشانی ہوگی. تو یہ ایک چیز یہ ہے
کہ اگر ہم نے اس فریضے کو انجام نہیں دیا تو ہم چاہے جتنے بھی نیک ہو جائیں لیکن نیک و بد اچھے برے سب کو عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا. آخرت میں کیا ہوگا نہیں ہوگا وہ نہیں معلوم, لیکن دنیا میں عذاب سے نہیں بچ سکتے, دنیا میں عذاب سے نہیں بچ سکتے. اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس فریضے کو انجام نہیں دیا گیا تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی. یہ بہت بڑی چیز ہے. آج ہر مسلمان دعا کر رہا ہے, دعا کر رہا ہے, دعا کر رہا ہے, لیکن معاشرے میں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں. معاشرہ برا معاشرہ بن چکا ہے, اسلامی معاشرہ نہیں لگتا. ڈھول کی آواز آتی ہے, گانے کی آواز آتی ہے. ایسا معاشرہ بن چکا ہے جس معاشرے میں جوئے بھی ہیں, جس معاشرے میں شراب بھی ہے, جس معاشرے میں زنا بھی ہے, جس معاشرے میں ایک دوسرے کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے. سب سمجھتا ہے میرے بس کی بات نہیں, میں کیا کر سکتا ہوں, کون جاتا ہے روکنے کے لیے, اپنا عمل کرو, گھر میں بیٹھے رہو. یہ سب کی سوچ بن چکی ہے. اللہ کے نبی کیا بیان فرماتے ہیں, جس معاشرے سے یہ فریضہ ختم ہو جائے گا دعائیں قبول نہیں ہوں گی, دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی روایت ہے, شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے, مرو بالمعروف, بھلائی کا حکم دو, ونہو عن المنکر, برائی سے روکو, قبل ان تدعو فلا یستجاب لکم, اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہو, تمہاری دعائیں قبول نہ ہو. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم. کا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم لوگ امر بالمعروف کرو, بھلائیوں کا ضرور بھی ضرور حکم دو, برائیوں سے ضرور بھی ضرور روکو, ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا, عذاب بھیجے گا, پھر تم دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. ایک بہت بڑی چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حدیثوں میں بیان کیا کہ اگر اس فریضے میں کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. آج ہر شخص کو یہ شکوہ ہے, گلہ ہے, اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا, ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا. لیکن کیا تمہارے گھر میں جو برائی ہو رہی ہے تم نے اپنے گھر والوں کو روکا کبھی؟ تمہاری بیٹیاں جو بے حیائی کرتے ہوئے بازاروں میں گھوم رہی ہے, غیر مردوں کے ساتھ باتیں کر رہی ہے, غیر مردوں کے ساتھ لین دین کر رہی ہے, غیر مردوں کے ساتھ سوشل میڈیا میں باتیں کرتی ہے, اس سے فیس بک, واٹس ایپ, ٹویٹر, کس سے تم نے اپنی بیٹیوں کی نگرانی کی, اپنے بچوں کی نگرانی کی, گھر میں روکا؟ کبھی بچوں کو فجر کی نماز کے لیے جگاتے ہو کہ چھوڑ دیتے ہو, بچے کا امتحان ہے, جانے دو, آرام کرنے دو, یہی سوچ ہے نا. کتنے لوگ نمازوں کا حکم دیتے ہو, کتنے لوگ اپنے بچوں کو, میں آپ کتنے لوگ اپنے بچے جب 10 سال کے ہو جاتے ہیں تو مارتے ہیں یا اس کی تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو اللہ کے رسول نے کہا کہ مارو. کتنے لوگ ہیں, سب تو سوچتے ہیں ایک ہی بیٹا ہے, ماروں گا تو کہیں چلا جائے گا, روٹی بھی ختم ہو جائے گا. فکر یہی ہے نا, اس پر کہاں بھروسہ رہ گیا ہے. دعائیں کریں, دعائیں کریں, دعائیں کریں, لیکن دعائیں قبول نہ ہو اس کا ایک سبب یہ ہو سکتا ہے جیسا کہ میرے اور آپ کے نبی نے کہا کہ اگر تم اس فریضے میں کوتاہی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. اس لیے اس کو جاننا بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے اس فریضے کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا موجب ایک اسلامی معاشرہ یا ایک انسان بن جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. کہا بنو اسرائیل کے کفار پر لعنت کی گئی داؤد علیہ السلام کی زبان سے, عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے, کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی. وہ لوگ ظلم و زیادتی کرنے والے لوگ تھے, اور وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے, آپس میں وہ لوگ ایک دوسرے کو برائیوں سے نہیں روکتے تھے. اللہ نے کہا لبئس ما کانوا یفعلون, بہت برائی لوگ کرتے تھے. یعنی ایک دوسرے کو اگر نہ روکا گیا برائیوں سے تو یہ لعنت کا موجب ہے, یہ لعنت کا موجب ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے روکیں, کیسے کیا کریں. تو ظاہر سی بات ہے اس سلسلے میں کئی چیزیں ہیں
کہ हमें इल्म हासिल करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। इसी तरीके से हमें और आपको इस सिलसिले में दावत का जो तरीका है वो भी जरा सीखना पड़ेगा कि किसे कैसे रोकना चाहिए, मसलन नरम लहजे से बात करना, किसको किस तरीके से रोकना, वो चीजें भी सीखना जरूरी है। और इसी तरीके से हमारे अंदर सब्र होना बहुत जरूरी है। हमने एक मर्तबा किसी को किसी चीज का हुक्म दिया, उसने नहीं माना, हमें उसका पीछा नहीं छोड़ देना है, बल्कि हमें सब्र के साथ और उसे बार बार उस चीज की तलकीन करते रहना है और उसे अच्छाई का हुक्म देना है और बुराई से रोकना है। और अगर ऐसा हम लोगों ने किया तो यकीनन हम और आप कामयाब होंगे। वरना जैसा कि अल्लाह ताला ने कहा, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। जब आप हक की वसीयत करेंगे तो वहां पर सब्र भी जरूरी है, वहां सब्र भी जरूरी है इस काम को करने के लिए। और यह चीज भी है कि हमें और आपको कैसे रोकना है बुराई से। मैंने एक हदीस अभी कुछ दिन पहले ही बयान किया था कि हमें सबसे पहले ये चाहिए कि अगर हमारे अंदर ताकत है, हम अपने घर में हैं या बस में हैं हमारे, तो हम क्या करें, हाथ से रोकने की कोशिश करें। हाथ से ना रोक सकते हो तो जबान से रोकें। अगर जबान से भी नहीं रोक सकते हैं तो हम क्या करें, अपने दिल में बुरा जाने और कम से कम उस बुरे आदमी से बचने की कोशिश करें, उसकी बुराई से बचने की कोशिश करें। और ये सबसे कमजोर रुतबा है ईमान का, सबसे कमजोर दर्जा है ईमान का। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया कि जो लोग इस तरह नहीं करते उसके सिलसिले में बयान फरमाया, फमन जाहदहुम बियदिही फहुव मुमिन, जो हाथ से जिहाद करता है यानी बुराइयों से रोकता है वो मोमिन है। जो जबान से जिहाद करता है वो मोमिन है। जो अपने दिल से जिहाद करता है वो भी मोमिन है। वलैसा वराअ ज़ालिका मिनल ईमानी हब्बतु खर्दल, लेकिन अगर दिल में भी बुरा नहीं जानता, बुरे लोगों की सोहबत में रहता है, बुराई करते हैं लोग लेकिन उसे कोई फिक्र नहीं, उसे कुछ भी बुरा नहीं लगता है, तो फिर समझ लो राई के दाने के बराबर भी उसके अंदर ईमान नहीं है, राय के दाने के बराबर भी उसके अंदर ईमान नहीं है। तो सबसे पहली चीज ये, हम हाथ से रोकने की कोशिश करें और इसी तरीके से ना अगर ऐसा कर सके जबान से, लेकिन कम से कम दिल में बुरा जानना है और समाज और मुआशरे में लोगों को सोच रखनी है, फिक्र करनी है कि इसको कैसे रोका जाए। ये कुछ चीजें थी अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के ताल्लुक से कि इसका क्या फायदा है, इसकी क्या अहमियत है, करने का क्या फायदा, ना करने का क्या अंजाम हो सकता है, हमारे और आपके करने के क्या काम है। मुख्तसर में तीन चार चीजें मैं बयान करना चाहता हूं। सबसे पहली चीज ये है, हत्तल इम्कान हम जो चीज कर सकते हैं, मसलन लोगों को मस्जिदों से जोड़ने की कोशिश करें, लोगों को, अपने साथियों को, नौजवान, खवातीन, सब लोग मस्जिदों से जोड़ने की कोशिश करें। छोड़े उन लोगों को जो अल्लाह के घरों से खवातीन को रोकते हैं, लोगों को रोकते हैं, उनको छोड़ो। अगर खवातीन को, औरतों को अगर अल्लाह की मस्जिदों से रोका गया तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जब ये अल्लाह की मस्जिदों में नहीं आएंगी तो ये बाजारों में टहलेंगी, दरगाहों में टहलेंगी, शिर्क के अड्डों में टहलेंगी। यहाँ इल्म मिलता है, अगर यहाँ लोगों को ला करके जोड़ने की कोशिश करें, लोगों को ला करके जोड़ने की कोशिश करें, अगर सब लोग इस तरह करेंगे तो उम्मीद है तौहीद का डंका बजेगा, उम्मीद है कि लोग हिदायत पाएंगे। मेरे इसी मस्जिद के बहुत सारे भाइयों ने बताया, हम पहले ये थे वो थे, लेकिन इसी मस्जिद से जुड़े रहे, नमाज को आते थे, ये करते थे, वो करते थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे हिदायत दी, हम किताब और सुन्नत के मानने वाले हो। तो आप सबब बने, आप लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, अखलाक से जोड़ें, किसी पर फतवा ना लगाएं, पहले अखलाक से जोड़िए, नरम लहजा इख्तियार कीजिए। अगर मस्जिद में आकर के कुछ गलत काम भी कर रहे हैं तो उसको अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश करें। ये नहीं कि मस्जिद में आ गया है, जाहिर सी बात है उसका जो अकीदा है वो जैसा करता है, कुछ कमी तो रहेगी ना, लेकिन आप उसको धुतकारने लगे, आप उसको डांटने फटकारने लगे, मस्जिद से बदजन करने की कोशिश करें तो दूसरे दिन से वो नहीं आएगा। मेरे नबी का मामला क्या था, हमारे आपके नबी का मामला क्या था, एक देहाती आकर के मस्जिद में पेशाब करने लगता है, सब लोग सब जानते हैं, बस ये है कि आदमी सोचे वो करे कि क्या बात है ये सब, आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, पेशाब करने लगते हैं। एक देहाती साहबी, देहात के लोग शहर वालों के मुकाबले में थोड़ा गैर मुहज्जब होते हैं, उनको उतना सलीका नहीं होता, पेशाब करने लगते हैं। जाहिर सी बात है कोई पेशाब करेगा, बच्चा है तो थोड़ा चलेगा, बड़ा आदमी पेशाब करने लगे तो कौन छोड़ेगा भाई। सहाबा भी डांटने लगे, ये करने लगे, वो करने लगे, जाहिर सी बात है फितरी तौर पर डांटने लगे। मेरे नबी ने क्या कहा, उसको पेशाब कर लेने दो। पेशाब जब कर चुका
नबी ने उनको बुलाया और नबी ने फिर समझाया कि मस्जिद किस लिए बनाई जाती है, ये नमाज की जगह, फला की जगह है, यहाँ पर गंदगी ना करो। ये बात उसको समझ में आ गई। अब वहीं पर अगर पीटना शुरू कर देते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कहते पीटा पीटा पीटा, ये तो मस्जिद में पेशाब कर रहा है, तब क्या होता, बदजन होता कि नहीं होता। बहुत सारे इस तरह के वाकयात हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे अखलाक से और बेहतरीन अखलाक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दिया है, इसलिए अखलाक की इस तलवार को इस्तेमाल करने की कोशिश करें। इसी तरीके से मैंने कहा मसाजिद में दुरूस का एहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह होता है, रमजान के बाद भी इसका एहतमाम होना चाहिए, एहतमाम होना चाहिए। खास करके कभी कभी नौजवानों को बुला करके, चाहे जिस जमात का जो भी हो, हम किताब और सुन्नत की तरफ दावत देते हैं तो हमको जमात जमात तो चिल्लाना ही नहीं। पहली बात ये जमात वो जमात, ये मसलक वो मसलक, सब मुसलमान है। कुरान की तरफ आओ, हदीस की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ, रसूल की तरफ आओ, है ना। तरबियती प्रोग्राम करें मस्जिदों में, कभी कभी माहाना, हफ्तावारी, 15 रोजा, जैसे भी हो, अच्छे उलमा को बुला करके इस तरह करें। और इस तरह करेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ लोगों को जरूर अल्लाह ताला हिदायत देगा। इसी तरीके से एक बात और कहना जो जरूरी है, हमें और आपको कभी कभी करियों में जाना भी जरूरी है। करियों में, देहातों में हम कभी कभी निकले। खास करके मैं यहां पर कहना चाहूंगा आलिमों का और सरमायादारों का, या आप सीधे लफ्ज में कह लीजिए आलिम और जो मालदार लोग हैं उनका बाहमी रब्त होना बहुत जरूरी है। बाहमी रब्त होना जरूरी है, क्योंकि ये दुनिया है, दुनिया में पैसे के बगैर कुछ नहीं होता। दुनिया तो पैसे ही का नाम है, यहाँ पैसे के बगैर कुछ नहीं होता। अल्लाह ने हमें इल्म दिया है, आपको अल्लाह ने दौलत दिया है। इल्म और दौलत जब इकट्ठा होते हैं, इल्म और ताकत जब इकट्ठा होते हैं, तब जाकर के दीन का काम होता है, सही अंदाज में दीन का काम होता है। इसलिए आपको अल्लाह ने जो दिया है आप खर्च करें। उलमा को अल्लाह ने जो सलाहियत दी है वो सलाहियत को खर्च करें। करियों में कभी कभी निकल जाया करें। वहां के लोग अगर खर्च नहीं उठा सकते तो आप खर्च करें। वो जरूरी नहीं कि हम कॉन्फ्रेंस का नाम दे, कॉन्फ्रेंस हम कर, नहीं। इशा के बाद 1 घंटे का प्रोग्राम हो जाए, अकीदे की बात हो जाए, तौहीद की बात हो जाए, सुन्नत की बात हो जाए, बिदअत की बात हो जाए कि क्या है, इंशाअल्लाह बहुत सारे लोगों को इससे फायदा होगा। इसके लिए भी जरूर निकलना चाहिए। पूरा जो जजीरा अरब है ना, शिर्क का अड्डा बन चुका था कि नहीं बन चुका था? बोलो, शिर्क का अड्डा बन चुका था ना। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब जिन्होंने किताब तौहीद लिखी, सबसे मशहूर किताब समझ लीजिए, जो आम आदमी भी जानता है, किताब तौहीद। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब इल्म वाले, और उनका साथ जो दिया किसने दिया? बादशाह ने दिया। आप कह लीजिए कि बादशाह ने दिया। मतलब क्या? मतलब कि इल्म और ताकत दोनों का इज्तिमा हो गया। इल्म और ताकत दोनों का इज्तिमा हो गया। इल्म और ताकत और दौलत दोनों जब इकट्ठा हो गए, देखिए बदल दिया कि नहीं बदला? नक्शा बदल गया। शिर्क का जर्रा बराबर भी अतंगी आपको शायबा या अड्डा कम से कम वहां नजर नहीं आएगा, न कब्रों में, न किसी और जगह ऐसा नजर नहीं आएगा। कहने का मतलब यह है हमें उलमा और अगनिया जो है, मालदार लोग हैं, दोनों के दरमियान बेहतरीन रब्त पैदा करना जरूरी है। और इसके लिए मैं खास करके कहूंगा जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दौलत दी है, जाहिर सी बात है अब हमारी तरह 1 घंटा आके यहाँ तकरीर तो नहीं कर सकते ना। कर सकते क्या? नहीं कर सकते ना। लेकिन आप अगर कुछ पैसे अल्लाह ने आपको दिए हैं, वो दे करके आप कहीं करियों में निकल लेते हैं, मस्जिद में प्रोग्राम फला फला करते, कम से कम आप तो उस अम्र बिल मारूफ के फरीज़े में शरीक होंगे कि नहीं शरीक हो? सब लोगों को अल्लाह के रसूल ने तो नहीं भेजा था ना, यमन चले जाओ, फला जगह चले जाओ, फला जगह। कुछ सहाबा को अल्लाह के रसूल भेजते थे कि नहीं भेजते थे? जिहाद की बात आती थी तो चलो कुछ लोग मजबूत है बदन के एतबार से, लेकिन वो पैसा चंदा नहीं दे सकते। उस्मान ने इतना दिया, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इतना दिया, ये दिया वो दिया, मतलब दोनों का इज्तिमा हुआ कि नहीं, इकट्ठा हुआ, तब जाकर के काम होता है। तो इस सिलसिले में हमें और आपको कोताही नहीं बरतनी चाहिए। ये सब कुछ चीजें थी, और भी कुछ चीजें हो सकती हैं अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के ताल्लुक से। खास करके ये बड़ा लंबा टॉपिक है, उसके मरातिब क्या है, शुरूत क्या है, और भी कई चीजें हैं। लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मैंने जो कुछ भी बयान किया है, मुझे उम्मीद है कि हमें और आपको बात समझ में आ गई होगी, और अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हमें इस फरीज़े में गफलत बरतने से, सुस्ती बरतने से अल्लाह ताला हमें और आपको बचाए।
اللہ نے جو ہمارے اوپر فرض یا اللہ نے جو ذمہ داریاں دی ہے، اللہ ہمیں اس فرض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.